کن ضعیف روایتوں پر عمل کیا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ وہ ضعیف روایتیں جو کہیں نہ کہیں صحیح کے طرز پر ہیں، اس کے طریقے پر ہیں یا اس سے ملتی جلتی ہیں، تو ایسی ضعیف روایتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے. یا وہ ضعیف روایتیں جو کئی ایک روایتیں ہوں جو تھوڑا تھوڑا مل کر کے مضبوط ہو جا رہی ہوں، تو ایسی روایتوں پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. تو ضعیف روایتیں جو زیادہ مقدار میں ہوں، جس کا کچھ نہ کچھ حصہ کہیں اور صحیح روایتوں سے ملتا ہو، تو ایسی ضعیف روایتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن ایسی ضعیف روایتیں جس کا کوئی معاون نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو، اور جس کا کوئی سپورٹر دوسری حدیث نہ ہو، تو پھر ایسی روایت پر عمل نہیں کیا جاتا ہے. تو صحیح حدیث وہ حدیث ہے جو لائق عمل اور اتباع ہے. یہاں تک اس میں پھر صحیح کے علاوہ جو ہے جید بھی کہتے ہیں ایک سند حسن، یا جس کو حسن کہتے ہیں حدیث وہ، اور صحیح لی غیری اور حسن لی غیری، یہ وہ حدیثوں کی اقسام ہیں جو لائق اتباع اور عمل ہے. صحیح حسن، صحیح لی غیری اور حسن لی غیری. اس کے علاوہ تمام حدیثیں جو ضعیف کی قسمیں ہوتی ہیں، پھر اس میں متروک ہو، مجہول ہو، اور بہرحال بہت سی موضوع ہو، 8 سے 10 یا 12 یا علماء مختلف جو اس کی اقسام گنواتے ہیں، وہ لائق اتباع نہیں ہیں. جو ضعیف کی قسمیں ہوتی ہیں، پھر اس میں متروک ہو، مجہول ہو، اور بہرحال بہت سی موضوع ہو، 8 سے 10 یا 12 یا علماء مختلف جو اس کی اقسام گنواتے ہیں، وہ لائق اتباع نہیں ہیں. جو ضعیف کی قسمیں ہوتی ہیں، پھر اس میں متروک ہو، مجہول ہو، اور بہرحال بہت سی موضوع ہو، 8 سے 10 یا 12 یا علماء مختلف جو اس کی اقسام گنواتے ہیں، وہ لائق اتباع نہیں ہیں. جو ضعیف کی قسمیں ہوتی ہیں، پھر اس میں متروک ہو، مجہول ہو، اور بہرحال بہت سی موضوع ہو، 8 سے 10 یا 12 یا علماء مختلف جو اس کی اقسام گنواتے ہیں، وہ لائق اتباع نہیں ہیں.